کاش یہ اس میں چند باتوں کی ضرورت ہے بہت بڑی. ایک تو الحمدللہ جہاں بھی علماء ہوتے ہیں افریقہ میں تو علماء کی آفرین، ہم کیا کہیں سوائے اس کی آفرین کہیں اس کو، یعنی خودداری کے لحاظ سے اسی میں بڑا مطمئن رہا الحمدللہ. یہ بالکل یہاں تو مالداروں کی پرواہ کی جاتی ہے نا، وہاں علماء وہ نہیں کرتے تھے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خود مالداروں نے اپنے علماء کو اپنے بچوں کو عالم بنایا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ خودداری ہوں گے. ہمارے یہاں بالکل جب اس کو خود کھانے کچھ نہ ملے اس پھر تب دیتا ہے آدمی بچہ، تاکہ ایک بچہ تو کم از کم ہو جائے گا، وہاں سبق پڑے گا مدرسے میں. علماء ہوشیار بھی بہت تھے، وہ کاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. یعنی جب بھی یہ کام وہاں میں نے پیش کیا یہاں بڑی کوشش کی کہ بہت دیس کے ساتھ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہتا ہے. کبھی سی ڈی والے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہ پاکستان کے خلاف نہ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے خیرخواہ لوگ تحریک ایمان و تقویٰ والے ہیں. البتہ ہے کہ ان کو باتیں نہیں آتی، باتیں نہیں کرتے اور نہ جھوٹ موٹ کے چپلوسی وغیرہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں مضبوط ہوں اچھے لوگ. پاکستان میں سے بہت اچھے لوگ ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ یہ دوسرے ممالک میں آپ جائیں تب قدر آپ کو ہو جائے گی کہ وہاں ان کے عوام پر نظر رکھیں مجموعی طور پر اور ان کے حکمرانوں کو دیکھیں اور ان کے فیصلوں کو دیکھیں اور ان کی عوام کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کمی کوتاہیاں تو یہاں بھی ہیں لیکن اس کی بنسبت یقیناً یہ بہت اچھا ملک ہے آزادی کے لحاظ سے. اب وہاں کی آزادی کو دیکھیں کہ وہاں سعودی عرب کے بادشاہ نے وہ اس کا شیخ اس کا جو بڑا علماء ہے وہ اگر حکومت کہتی ہے کہ کفر جائز ہے وہ لازماً کہیں گے کفر جائز ہے اس وقت. اب دیکھیں حالات میں دیکھیں عربوں کے ممالک میں دیکھیں جہاں آپ کہہ دیں کہ زیادہ دینداری ہوگی وہاں لوگ بالکل جکڑے ہوئے ہیں. اور افریقہ میں علماء بولتے تھے. میں یہاں وہاں میں کہا کہ کفرستان ہے لیکن کم از کم کیونکہ اکثریت کفر کی تھی 2-2.5% مسلمانوں کا کیا ہوگا لیکن وہ 2.5% مسلمان ہونے کے باوجود وہ بالکل ایسے خود ٹھیک بیان بھی دیتے تھے اور وہ دین کام میں دلچسپی بھی لے رہتے لوگوں کو مسلمان کرنے میں بھی کیا ہوتے کوشش کر رہے تھے. میں کہتے کبھی چاہتا کہ وہاں ترجمان کھول لے وہاں تو ضروری ہے ترجمان لیکن میں کہتے خود وہاں بیٹھ جاؤں. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں واقعی کہ وہاں کام کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. پھر سوچا کہ وہ لوگ یہاں آتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ وہاں انہوں نے اتنا جلدی کام سمجھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے
امت کی خیرخواہی، امت کا آپس کی اتفاق و اتحاد، اور وہاں کچھ نچاکیاں تھیں، اس کو بھی الحمدللہ اتنی بائی کی اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اتنی بڑی بات ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر میں نے انانیت کم دیکھی کہ میری بات، میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں. یہ بات اس کے اندر نہیں تھی. دین کام کیسے ہو جائے، اس لیے جہاں بھی بات کی ان کو بات لگی کہ بات کام ایسا ہونا چاہیے کہ تزکیہ ہو. اور ظاہر ہے کہ جب تزکیہ ہوگا، جب دل کی آنکھیں رب کو دیکھیں گی تو کسی کے حکم کو کیا پرواہ کرے گی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گا. لیکن جب اندھا ہو تو پھر وہ جہاں بھی سے کچھ دیکھے گا اس طرف لپکے گا، حالانکہ وہاں وہ نہیں دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن جب دل ایسا ہو جائے، کہ دل اتنا پاک و صاف ہو جائے کہ اس سے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت، قدرت نظر آئے، اور اس کو سب اس بات کا خوب پتہ لگ جائے کہ جو نعمت مجھے ملتی ہے، جس کو ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اور جب لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے. تو غیر اللہ کی طرف کیوں دیکھے گا؟ غیر اللہ کی طرف ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم ان سے کچھ ہونا دیکھتے ہیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، لیکن دل ہمارا کچھ اور کہتا ہے. اسی لیے ہماری ذہن میں بھی انتشار ہوتا ہے، بات و عمل میں بھی کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. زبان سے ایک بات کہتے ہیں، دل دوسری بات کہتی ہے. دل اور زبان ایک نہیں ہے ہمارا. اور ہم پوری دین پر نہیں چل سکتے. یہاں دین پر چلیں گے تو پھر یہ خطرہ ہے، سود کو چھوڑیں گے تو پھر گزارا کیسے ہوگا، عالمی طور پر کیا کریں گے. ابھی ساری ہماری دلوں کی بات یہی ہے. اور ہم لوگوں کی چپلوسی نہ کریں، پھر کیا کیسے کریں گے، کیا کیسے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تم رب العالمین کے سامنے گر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا سارے. لیکن وہاں میں نے کیا یہ بات ہم پہلے پیش کرتے کہ تزکیہ کی انتہائی ضروری ہے کہ جب انسان کا دل پاک ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کو دیکھے تو وہ اگر کسی کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اگر بادشاہ کے ساتھ بھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ملے گا. انبیاء علیہ السلام سرداروں کے پاس جاتے تھے، لیکن یہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں جا کر وہ ہمیں کچھ منصب پر بٹھا دے گا. وہ جاتے تھے لیکن وہ اپنی بری بولتے تھے، ان کی بری نہیں بولتے تھے کہ بادشاہ جو کہے بس وہ حق ہے. تو پھر تو کفر ہے، رہا نہیں کہا. جو حکمران کہے وہ ٹھیک ہے. پھر لڑائی کیا رہی؟ ابو جہل اور نبی کی کیا لڑائی تھی؟ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ دل مانجا ہوا ہے، دل صاف ہو، پاک ہو. مالداروں کی بھی عزت کریں لیکن اس کی مال کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو جو مجھے مال دے گا، یا اسی لیے کہ اچھا ہو جائے، اس کی مال خیر کے کام میں لگے، میرے کام میں نہیں، خیر کے کام میں لگے. تو ہم اگر تقریر بھی کرتے صدقہ پر تو کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو.
تو اس تقریر کا کیا اثر ہوگا لوگوں پر. اس بات کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ وہاں یہ تزکیہ کو سمجھاتے تھے. الحمدللہ ایک رسمی تسمیہ ہوتا ہے. بس باپ پیر ہے، بیٹا ہی پیر بن گیا، پھر پوتا ہی پیر بن گیا. تو آخر یہ کیا ڈاکٹر کی بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے. صرف اتنی بڑی بڑی کام کو ہم نے کیا کیا، اس کو وراثت قرار دیا. اس بات کو ہم تزکیہ کی پر پوری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ بھی کرتے تھے، میں بھی کرتا کہ پہلے اس کو تزکیہ سمجھایا جائے، تزکیہ کیا ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آدمی اس بات کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا محبوب حقیق ہے، ہمارے خالق ہے، مالک ہے، تو اس کا جو حکم ہوگا وہ ہمارے لیے مفید ہوگا. تو ہر حکم پر لبیک کہے گا. اگر خطا ہو جاتی ہے کبھی کبھی انسان سے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فوراً توبہ کرے گا. کہیں بد نظری ہو گئی ایسے وہ غلطی نہیں کرے گا کہ جس میں کیا ہو، مسلمانوں کی بدخواہی ہو، ایسی غلطی نہیں کرے گا. کسی کو پیشاب کی زیادہ ضرورت ہو جائے تو کسی جگہ کبھی مشرق پورے میں بھی بیٹھ جاتا ہے، کر لیتا. وہ خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نہ شکر نہیں ہوتا، نہ قدر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فائدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر وہ پوری دین پر عمل کرتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی میرے رب کی بندہ ہے، میرے رب کی بات مانتا ہے، اور وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، تو سارے دوست ہو جائیں گے آپس میں معمولی سی اختلافات رائے اگر ہو گئی تو اس پر وہ جدا نہیں ہوں گے. گھروں کے اندر ماں باپ بیٹے کے درمیان بھی کبھی کبھی کسی بات پہ رائے پہ اختلاف ہوتا ہے. مدارس میں جو اچھے استاد ہوتے ہیں اس میں درمیان میں آپس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر وہ جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بات ہے. ورنہ اگر ایک بات تھوڑی جب انانیت ہو، تزکیہ نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ یہ کریں گے کہ کس چیز میں نمایاں ہو جاؤں، کس دوسرے کے ساتھ پنگا لے لوں کہ تاکہ میں کیا ہوں، میں اونچا، میری شان ظاہر ہو جائے. میں پشتو کے نہ کر لیجیے میں مولانا مانا کہ چرچ میں کی غلو کہ کسی ایک عالم تھا اس نے وہ کہتے ہیں میرا نام کیسے ہو جائے گا، تو کچھ سوچ نہیں آیا. اس نے وہاں وہ جو پانی کی جگہ تھی اس پہ کیا پخانا کر دیا کہ جائز ہے. کوئی بات تو عوام کو ایسی کرنی چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی انشاءاللہ، یہ ٹھیک بولا ہے. اب آپ علماء کو آپ یہ کہیں، آپ علماء ایک عالم سب علماء کہیں کہ سود حرام ہے، سارے علماء کہیں، لیکن ایک عالم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں گنجائش ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو سارے لوگ کیا کریں گے؟ فلان کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ وہاں پیسہ ملتا ہے تھوڑا سا، وہ بھی حرام ہے، نقصان دہ ہے، لیکن سارے وہاں بھاگ جائیں گے کیونکہ فلان یہ ملا کا کمال نہیں ہے، یہ لوگوں کی نفسانیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا کا اس ملا کا کمال ہے، اس ملا کا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ چرسی ہے، کسی چرس کا دکاندار وہ چرس لیتے ہیں تو کیا دکاندار کمال ہے، چرس میں خود جہاں چرسی نہ ہو تو وہاں دکان خالی پڑے گا. اب کہیں کہ
تراویح 10-20 کی بجائے کیا ہے 8 ہے، تو کہتے واہ یہ مزہ ہے، فوراً چل پڑیں گے، کیونکہ لوگ کون چاہتے ہیں کہ اللہ کی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، تعلق ہو، عشق ہو، کہ بس وہ اللہ پاک کے سامنے کڑا رہے، کیونکہ وہ تو یہ تراویح نہیں 20 تراویح وہ 15 منٹ میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 8 تراویح ہوئے تو 3 منٹ ہو گئے، 4 منٹ ہو گئے، تو اور بسانی ہے۔ اگر کسی نے کیا تراویح ہے ہی نہیں، نماز کی چیز ہے، واہ یہ تو اور زیادہ بڑا عالم ہے۔ تو یہ لوگوں کی وہ مغرور نہ ہو کہ ہماری بات لوگ مانتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر وہ احتیاط کرے گا کہ کس چیز میں مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، قرآن مجید میں آیات آئی ہے کہ جس نے وہ جو ہدایت یافتہ ہے، جو شرک کے ساتھ ظلم کے ساتھ شرک کو، جو ایمان کے ساتھ ظلم کے ساتھ کیا وہ خلق مدد کرے۔ تو یہ اس بات پر صحابہ کرام اتنے ہوتے وہ رو رہے تھے کہ ظلم تو کہتے ہیں کسی جیسا جو واقعہ جہاں وہ آدمی وہ خلاف اس کو کہ جہاں وہ آدمی وہ کام کریں جو وہاں نہیں ہونا چاہیے، مثلا یہ تو ہر چیز ظلم ہے، بہت سی چیز ظلم میں آ جائیں گی۔ مثلا پیالے میں پیالہ ہے، وہ چائے کے لیے بنا ہے تو اس میں اور چیز پیتی ہے، وہ بھی اس میں آپ نے اس خلاف موقع استعمال کیا، یہ بھی ظلم میں آئے گا۔ اب ریاف ہے، اڑنے کے لیے تمہیں بچھا دیا، اس پر لیٹ گئے تو وہ بھی ظلم میں آ گیا۔ کسی کو تو سخت بات کی جو سخت بات نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ظلم میں آ گیا۔ ظلم میں تو کیونکہ ظلم تو اس کی تو آپ نے دیکھا باب ظلم دونا وہ ظلم باب ظلم دون ظلم، تو ظلم تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو تپڑ مارنا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے بلا وجہ، کسی کو پٹائی کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، پھر کسی کو بدترین طرح موت دینا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ اب لیکن وہ اس کے یہاں بظلم میں جو تنوین ہے یہ علماء جانتے ہیں یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظیم ظلم یعنی شرک۔ تو نبی کریم سے پوچھے یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم، سارے ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا دل کیسے کیا ہو، دل کی نظریں اپنی رب پر جمی ہوئی ہو، ورنہ سیدھا کہتے کہ ظلم میں تو کیا ہے، تنوین ہے کس کے لیے، تنوین ہے تعظیم کے لیے۔ تو مطلب ہے کہ جو شرک کو ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو اس نے عظیم تنوین کو نہیں لیا، حالانکہ وہ عرب تھے، اور پھر وہ ایسے عرب نہیں تھے جو آج کل جو فارسی اردو میں کیا فارسی اور اس میں ملایا ہوا ہے۔ یقین جانیں آپ عربی بولتے ہیں ہم نہیں جانتے، کتاب بھی آدمی اگر پڑھے تو
کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے. وہ ایسی عربی کہ اس پر وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ عجم ہے، گونگے ہیں، ایک بات آتی ہے دوسری بات آتی نہیں. اس کی ہر چیز کے لیے اپنے نام تھے، اونٹ کی سینکڑوں نام، وہ 60 سے زیادہ نام یا تو صرف چاند کے تھے، یہ ہلال ہے، یہ بدر ہے، یہ فلان فلان. اتنے وہ ادیب تھے. وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے لیکن جو آدمی اپنے رب کے بارے میں محتاط ہو وہ ان کے احکام کے بارے میں بڑا محتاط ہوگا. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پوری دین پر عمل کرے گا اور آپس میں محبتیں ہوں گی، الفت ہوگی. آج ہمارے چھوٹا سا اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایک میرے ساتھ ہے، وہ ڈاکو بھی ہے، وہ ہے ڈاکو، بلکہ خدا کو مانتے ہی نہیں مانتا، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا ہے، وہ ہمارا دوست ہے. دوسرا بیچارہ تہجد گزار ہے، اللہ والا ہے، اللہ سے تعلق ہے، لیکن وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، مسلمان. تو ایسے ہمارے قسم یا جماعتی اختلاف ہے یا کیا وہ تنظیمی اختلاف ہے یا وہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی وہ مسلک کی اختلاف ہے، ہاتھ یہاں اٹھاؤ یہاں اٹھاؤ. اس کو کیا کہ ہم کیا اس کا ایسی دشمنی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کافر ہے، وہ اس سے یہ جو کافر ہے اس سے اچھا ہے، یہ بڑا زبردست ہے. یہی بات یہود کہتے ہیں اور مجید کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آدم، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے تو مشرکین کیا ہے، زیادہ ہدایت پر ہے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے. تو پارٹی بازیاں ہو جاتی ہیں، پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. ان باتوں کے بعد تفصیل سے بیان کیا جاتا تھا. ان تین باتوں کو ہم نے وہاں الحمدللہ وہاں بیان کرتے مختلف انداز میں، مختلف ترتیب میں، جس طرح یہاں بیان ہوتی ہے. تو ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ وہاں سے اب لوگ آئیں گے وقت لگانے کے لیے، وقت لگانے لگے. آگے بلد القرنین کا کام ہے، یہ لوگوں کا کام ہے، مولانا صاحب اور مولانا صدر صاحب کے کہ کیا ترتیب کرتے ہیں ان لوگوں کی. اور وہ اس کو اردو بھی نہیں آتی، آپ کو پتہ ہوگا. وہ انگریزی بولتے ہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں یا وہ اپنی وہاں کا زبان ہے وہ بولتے ہیں. صحیح تخیل، لیکن بات بہت زبردست مانتے تھے. میں اس کو دیکھ دیا، بات کو سمجھتی بھی تھی، بہت زیادہ سمجھدار تھے. وجہ یہی تھی، سمجھ آتی ہے جب انسان بالکل اللہ تعالیٰ طرف دیکھنے والا ہو اور اس کا کوئی مفاد نہ ہو. یہ مفاد گرد و غبار ہے، یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ آدمی کو حق آدمی حق کو دیکھتا نہیں ہے، اگر دیکھتے تو دھندلا دیکھتا ہے، کیونکہ اس پر مفادات کے اس کے دل پر مفاد کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی علماء میں یا ان کی عوام میں جو مسلمان تھے ہمارے ساتھ، بعض لوگ چلتے تھے. ایک کا نام بلال تھا، حافظ تھا، عالم نہیں تھا، اردو تھوڑا اردو بھی نہیں جانتا. بس میں بھی ایک پریسی کا تھا کہ پرے نماز کو کہتے ہیں. باقی ایک بات انگریزی میں کرتی، باقی وہ اشارے میں کرتی. اس نے ایک بات اردو کسی کی تھی، اردو میں کہتا، باقی اشارے میں کہتا. اور بیچارہ سارے سفر میں ہمارے ساتھ رہا، پوری سفر میں. یعنی جب سے ہم پہنچے ایئرپورٹ میں اس وقت سے لے کر آخر ایئرپورٹ تک وہ ہمارے ساتھ رہا. جانتے نہیں تھے، اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی آؤں گا، انشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی آئیں گے، وقت لگائیں گے. یعنی ان کو وقت کی اہمیت تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اگر کاروباری بھی تھے، ایک کاروباری ہونا ہے، ایک مفاد پرست ہونا ہے، دونوں میں فرق ہے. تجارت لوگ تو کرتے ہیں، تجارت حرام تو نہیں ہے،
تجارت حرام ہے، نہ کاروبار حرام ہے، لیکن وہ دین کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے. یہ بڑا کمال تھا. اس وجہ سے ان کے اندر فراست ڈالی تھی. فراست تو اس وقت آئے گی کہ جب تقوی ہوگا. اتقوا فراست المومن، جب مومن ہوگا تو متقی ہوگا تو تب فراست ہوگی. ورنہ کہ تقوی نہ ہو تو فراست کیسی ملے گی؟ وہ تو دنیا دیکھے گا. جس طرح کل میں ایک لطیفہ سنایا، ایک جنگل میں ہم گئے تو وہاں ایک بوڑھا شیر تھا. بوڑھا شیر تو ہم نے دیکھ لیا. تو اس ڈرائیور نے ہمیں کہا کہ اس کا بیٹا ہے، وہ جوان ہے لیکن وہ چلا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ شکار کر کے اپنے باپ کے لیے لاتا ہے. شکار کر کے باپ کے لیے وہ لاتا ہے. کس کو؟ شکار کو. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آج کل کے مفت پرست لوگ یا انگریز وغیرہ وہاں بھی تھے، وہاں جو کافر تھے، بلکہ مسلمانوں میں بھی اب شروع ہو گیا. سعودی عرب وغیرہ میں بھی، یہ عربوں میں انہوں نے اولڈ ہاؤس بنائے ہیں. اولڈ ہاؤس بنائے ہیں. وہ بیٹا اس کو پٹائی کرتا ہے، گھر سے بھاگا آتا ہے. میں نے کہا کہ جانور ہے، اتنا تو وفادار ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے اب اس کے لیے وہ شکار کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کے سامنے رکھتا ہے. شیر شیر ہوتا ہے، گدا گدا ہوتا ہے اسی لیے تو پوری جنگل پر باری ہوتا ہے. الحمدللہ. تو میں نے وہاں دو باتیں محسوس کی. ایک تو جو علماء کبھی بھی خالق مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی بس وہ بات کرتے ہیں، نہ مفاد کو دیکھتے ہیں، بس اس کو دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کی مرضی کس چیز پر ہے، مرضی کیا ہے اس پر چلتے ہیں. وہ وہاں ہمیں بہت ملے تھے الحمدللہ. دوسری بات ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں رشوت ہے، پاکستان میں غلط لوگ ہیں، پاکستان میں وہ چوری ڈکیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود دوسری ممالک کے مقابلے میں اس میں بہت ہی امریکہ میں آپ جیب میں کچھ پیسے رکھیں گے ورنہ ڈاکو آئے گا تم سو وہاں وہ مارے گا. اگر پیسہ نہ دو تو مارے گا وہاں. عام کل عام. اگر تم نے مار دیا چور کو تو تم مجرم ہے. اگر چور نے تم کو مار دیا تو چور آزاد ہو جائے گا، ڈاکو آزاد ہو جائے گا. یہ وہاں افریقہ میں انگریزوں میں اس طرح ہے. مجھے خود حاجی یونس نے فرمایا تھا کہ ہم گئے تھے، اگر اکیلے مل گیا اور آپ کے ساتھ کوئی جتنا نہ ہو تو اس کے پاس پستول ہوتی ہے کہ پیسہ نکالا. اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو اس کو وہاں مارے گا. یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہاں جو رہتے ہیں، جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں. جس طرح جانور ہوتے ہیں اس طرح وہ ہوتے ہیں. جانور پر بھی ایک دم ہوتا ہے، بس اس پر وہی دم ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مرد کون ہے عورت کون ہے. یقین جانے ہم مسلمانوں کے ایئرپورٹ میں اتر گئے کہ اس میں وہ بھی حیائی تھی کہ آپ نظر نہیں اٹھا سکتے تھے. مسلمانوں کے ملک میں وہ جو جس کو ہم بڑی اچھے مسلمان کہتے ہیں، اور پاکستان کی طرح ہے تو اس کے عوام بھی نیک ہے الحمدللہ. آپ کو داڑھی والے بھی مل جائیں گے. یا صرف وہاں صرف علماء تھے نیک یا کچھ عوام تھے.
اور وہاں یہاں الحمدللہ یعنی کچھ بھی نہ ہو تو دینداری کے لحاظ سے میرے خیال میں 90% لوگ ایسے دیندار ہیں کہ وہ دین پر غیرت کرتے ہیں، اور بغیرت وہ چھوڑ دو، بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں. 90% لوگ ایسے ہیں کہ وہ دین پر غیرت کرتے ہیں. اب فلسطین کا معاملہ ہے، تمام مسلمان دیکھو، پاکستان کے مسلمان کچھ چندے کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس بات کو کر رہے ہیں. علماء بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی لگے ہوئے ہیں، اور سب لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی دینداری ہے. ایک آدمی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، تاریخ پوری نہیں تھی، کیا ممتاز قادری اور دوسرا اقبال تو وہاں، اس کو پتا تھا کہ میں پھانسی ہو جاؤں گا، لیکن فوراً مار دیا اس کو. یہ کیا تھی؟ دینی حمیت تھی، دینی غیرت تھی ان کے اندر. میں کہتا ہوں کہ یہاں کا داڑھی مونڈ بھی نہیں ہے، وہ وہاں کے بعض علاقے میں جو مسلمان ہیں اس کی اللہ سے اچھا ہے. دینداری اس کو نہیں کہتے کہ عام آدمی وہ، لیکن دین حمیت تو کوئی چیز ہے کہ آپ کو دین پر غیرت آ جائے، مسلمانوں پر غیرت آ جائے، مسلمان پر کچھ آفت آ جائے اس پر غیرت آ جائے. یہ آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات، نماز یہاں الحمدللہ کیا ہے بری ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں جو عالم بیان کر سکتا ہے وہ بیان وہ سعودی عرب میں نہیں کر سکتا، ورنہ تجربہ کرے. وہاں تو 2 آدمی مل جائیں تب بھی آپس میں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کی سازش تو نہیں ہو رہی ہو. 4 آدمی جمع ہو جائیں وہاں پھر بھی اس کو تشویش ہوتی ہے. اور الگ پوری میں نے 2 جمعے وہاں پڑھے، ایک جمعے میں بھی انہوں نے یہود کی اذان کیا بدعا بھی نہیں دی کہ یہ فلسطین کو اللہ رب العالمین جل جلالہ. عام مسلمانوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی وہ اس نے نہیں کہا کہ اللہ یہود کو تباہ کر دے یا کوئی اور چیز کوئی بات کی ہو. اگر کوئی ٹھنڈا کرنے کی بات ہو تو وہ تو کر سکتے تھے، لیکن وہ بات خود میں بھی نہیں کیا. خود میں کبھی استغفار پر بات کیا، کبھی کس پر بات کیا، کبھی کس پر بات کیا. یہاں اب دیکھیں ہر عالم شیر کی طرف ممبر کی طرف بول رہا ہے، اور حکمران بھی خوش ہے، خفا نہیں ہے. وہاں حکمرانوں کے خلاف وہ آپ صرف اتنا کریں کہ کوئی معمولی سے خلاف کریں اس کی جگہ جیل ہوگی. اور یہاں آپ دیکھیں ہمیں کئی باجوہ کے خلاف بولتے ہیں، میں تو بہت بار بار بولتا ہوں، کئی مشرف کے خلاف بولتے ہیں. مشرف یہاں مشرف جب بیٹھا تھا تو اس وقت لوگوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کس نے کتا کیا وہ چلا رہا تھا اور اس کی ماتھے پر لکھا تھا کہ مجھے بدنام مت کرو. مجھے نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کتا کہتا ہے کہ مجھے مشرف کہے کہ مجھے بدنام مت کرو. یعنی وہ حاضر سروس ہے، اس کے خلاف بات کرے پھر بھی وہ صبر تحمل سے کام لیتے. کوئی بات نہیں، ہمارے عوام کی جذبات ہے، ہمارے عوام خفے ہیں اس بات پر. وہ کیونکہ وہ کابل میں افغانستان میں کوئی ترتیب بنی تھی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ لوگ دیندار ہیں، یہ حکمران بھی دیندار ہے کیونکہ وہ دیندار کا خیال تو رکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اجتماعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، آپ وہاں نہیں کر سکتے. وہاں آپ اس عالم کی سامنے بیٹھ سکتے ہیں کہ جو حکومت کہے کہ رشوت کیا وہ سود حلال ہے، یہ کیا ہے حلال ہے.
وہ عالم بیان کر سکتا ہے کہ وہ کہیں جو 100% حکومت کی کفریات کو قبول کر سکے، دوسری کو اجازت نہیں کہ بات بھی کرے. تو پاکستان کی ان خوبیوں کو آپ دیکھیں کہ اس میں عوام آزاد ہے، حکمران تحمل سے کام لیتے ہیں. غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، یہاں بےمان بھی بہت ہیں، یہ نہیں کہ بےمان نہیں ہے. وہ جو پاکستان کے تنخواہ لیتے ہیں، پاکستان کی وردی استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کی کیا وہ پاکستان سے مفادات حاصل کرتے ہیں، پھر بھی امریکہ کے ایجنٹ بنے ہیں. تو اسی بغیر طور کون ہوگا کہ سب کچھ کھاتا پاکستان میں ہے، رہتا پاکستان میں ہے، مفادات پاکستان سے حاصل کرتا ہے. چند تکوں کے لیے وہ کس کا بنا ہے؟ امریکہ کا بنا ہے، یا یہود کا بنا ہے، یا ہنود کا بنا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے میں جب میں نے وہاں ادھر ادھر پھرا تو مجھے پاکستان کی قدر ہو گئی. یہ لوگ دوسروں کی بنسبت بہت اچھے ہیں. کل میں نے بات کی تھی کہ بلکہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک چرسی تھا، بنگی تھا، لیکن تھوڑا اس کے اندر غیرت تھی. وہ گیا کہیں بازاروں میں تو بغیرتیاں ہوتی ہیں، وہاں بغیرتی دیکھی، سینی میں دیکھے اور ننگا پن دیکھ لیا. واپس آیا، اس نے کہا کہ واللہ میں نے دوسروں کو دیکھا، مجھے اپنے اوپر ککا جو بڑا بزرگ ہے، مجھے شک ہوا کہ میں ککا صاحب نہ ہوں. تو واقعی بہت سے اندوں میں جو ہزاروں اندھ ہیں، لاکھ کروڑوں اندھ ہیں، اس میں ایک آدمی کی ایک آنکھ ہے، وہ تو اس میں بادشاہ ہے. حدیث شریف میں ہے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ لوگ روڈ پر بھی حیائی کریں گے، راستوں میں. کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا، بلکہ سابق کا نام لیا کہ جو اس وقت اتنا کہہ رہے کہ اللہ خدا کے لیے روڈ سے تو راستے سے ہٹ جاؤ، راستے میں تو بھی حیائی نہ کر. یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی درجے والا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا بھی مشکل ہوگا، اس وقت یہ کہنا بھی مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو مسلمانوں کو کچھ کام کرنے چاہیے. ایک تو آپس میں ان کا اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. اتفاق اتحاد OIC کی شکل میں نہ ہو، کیونکہ OIC جب بھی سعودی عرب یا کوئی اجلاس بلاتے ہیں، سمجھو کہ خیر کی یہی بلا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بلا رہا ہے OIC والے. تو یہ خیال رکھیں کہ یہ ہر مسلمان دوسری مسلمان کو بھائی سمجھے. جتنا بھی کمزور ہو، یاد رکھیں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، خواہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہندو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ایک بار صدام حسین پہلے وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہا تھا، اور ان جو پاکستان کے خلاف بہت کرتا تھا اور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. پھر میں خود گیا تھا وہاں اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے سفیر کو. میں تھا، مستر شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک محمد طارق تھے، وہ پکوڑا خٹک والے تھے، وفات ہو گیا. ہم اس لیے اس کو گئے تھے کہ ہم کو تھوڑا غیرت دلائیں کہ تم نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا اور پاکستانی عوام تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک یہ بات. دوسری یہ بات سمجھا رہی تھی کہ آپ ابھی تو خدا کی طرف پھر جاؤ نا. پھر بعد میں اگرچہ اس بات کا اتنا اثر ہوا تھا کہ
کیونکہ وہ اسی پسینہ بہ رہا تھا اس سفیر سے. وہ کہتے ہیں کہ سفیر کسی سے سفیر کبھی بھی کس نہیں گھبراتے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں اتنا گھبرا گیا. تو اس نے ایک آدمی کہا کہ یہاں جو وفد گیا تھا 3-4 اس میں ایک بھی اس کو سفیر نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہی سہارا تو ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں. جب کہتے ہیں تو بڑا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا, اس پر تو پسینہ آئے گا. دل سے کہنے پر میں اس کو پیغام پہنچاتا ہوں. اس کو ہم نے ابھی خط شاید موجود ہوگا, یا ہم چیزوں کو محفوظ زیادہ نہیں رکھ سکتے. اس میں ہم نے یہ اس کو لکھا تھا کہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کیا کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں. آج جب تم پر باری آئی سارے پاکستان کی عوام تو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں کھڑے تھے سارے پاکستان کے عوام اس کے لیے احتجاج کرتے تھے اور وہ اپنے حکمران کے خلاف بھی کرتے ہیں. حکمران مجبور تھے بیچارے, لیکن ہر بار اس کھڑے تھے اس کے ساتھ. اور وہ ہندوستان جس کا تم اس کو پاکستان تم کو گرا رہے تھے, اس ہندوستان سے تمہاری لیے جہازیں بر کر کے کیا تم پر حملہ کرتی ہیں. اس وقت ایسا ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان ایک وجود ہے, ایک جسم ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہے چاہے وہ امارات ہے. ان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. سب کو متحد ہونا چاہیے, ایک جان ہونا چاہیے. فلسطین کے مسلمان پر جو تکلیف آتی ہے اس کو اپنا تکلیف سمجھے, اس کو اپنی تکلیف سمجھے. جہاں بھی کوئی مسلمان پر کوئی مشکل آ جاتی ہو تو اس کو اپنی مشکل سمجھے. ایک بات اگر یہ کر لیں, اس بات کو سمجھ لیں, لیکن میں کیا اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے. اس بات کو سمجھ لیں تو یقین جانے مسلمانوں کے پاس کیا چیز کم ہے, دل مسلمانوں کے ساتھ ہے. فضائیں جو استعمال کرتی ہیں جہازوں میں, یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمان کی کم فضائیں ہیں. پاکستان کی فضا ہے, سعودی عرب کی فضا ہے, امارات کی فضا ہے, افغانستان کی فضا ہے. اب دیکھیں فضاؤں میں بھی ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جہاں تک ایٹم بم ہے وغیرہ وہ اس کی مواد جتنے مسلمان ممالک میں ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے. کرومائٹ ہے, لوہا ہے, اور وہ کیا کوئلہ ہے. اور کون سی نعمت ہے کہ وہ مسلمانوں کی میں موجود نہیں ہے؟ مجھے وہ بتائیں, سوائے اتفاقی کی نعمت سے محروم ہے. یہ بھی اس کی اپنی افت پرستیاں ہیں, نفس پرستی ہیں. تھوڑا سا اس کو آگے ہو کر مسلمان کو مسلمان سمجھے کہ یہ مسلمان میرا بھائی ہے, جیسا کیسے بھی ہے میرا بھائی ہے. دعا پشتو ہوگی کیا, دعا پشتو نہ کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی بات یہ ہو جائے کہ بس ہم مسلمان ایک لڑنا ہے, مرنا ہے, جو بھی ہو. یا میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. ان کے ٹمبم بھی فیل ہو جائے گا, ان کے اسلحہ بھی فیل ختم ہو جائیں گے, بے اثر ہو جائیں گے. اور صرف یہ کہنا کہ ہم مذمت کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, خواہ مذمت تو کفار بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو حقوق انسانی والے جو تمام دن بھوک رہے تھے کہ حقوق انسانی, اسپتالوں پر حملہ ہو رہا ہے, یہ کبھی بول رہے ہیں اسپتال پر کس نے حملہ کیا ہے؟ اسپتال میں تو مریض ہوتے ہیں, اسپتالوں پر, بچوں پر. دوسری جگہ ہو تو یہ حقوق انسانی والی, حقوق انسانی والی نہیں, حقوق کی بے حیائی والے ہیں کہ بے حیاؤں کو اپنے حقوق دے دو, بغیرتوں کو اپنے حقوق دے دو, بدماشوں کو اپنی حقوق دے دو. یہاں حقوق انسانی والی کہاں چلے گئے؟ یہ فائدہ ہوا کہ پردہ چاک ہوا. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا, یاد کہ 2 خیمے قائم ہوں گے, ایک فسطاط ایمان ہوگا, مومنوں کو جماعت ہوگی. یاد ہے, یاد نہیں پڑ 3 سال سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ بول رہا ہوں
3 سال سے جب مجھے احساس ہوا ہے اس وقت سے کورونا کے زمانے سے مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ نفاق اور ایمان کی آپس میں کیا وہ امتیاز کی نشانیاں آ گئی. یاد ہے میں یہی باتیں کر رہا تھا اس کو کہ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ اور فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک جماعت یا خیمہ منافقوں کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا. اس منافق میں مسلمان بھی شامل ہے. جو منافق ہے وہ اہل دستار بھی شامل ہے اس میں, نام نہاد علماء بھی اس میں شامل ہے, نام نہاد مشائخ بھی اس میں شامل ہے, نام نہاد مسلمان بھی اس میں شامل ہے, نام نہاد مسلمانوں کے قائدین بھی اس میں شامل ہے, سب شامل ہے اس میں. منافق ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا نام استعمال نہیں کیا. اب یہ ہمارا دبئی والوں کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے, کیسے کردار ادا کر رہا ہے. خود مسلمانوں کی بعض ممالک کو دیکھو کیسے کردار ادا کر رہا ہے. یہ آپس میں امتیاز ہے نہیں, ہے فرق ہے یا نہیں فرق. بتا دیا ہمیں کہ کون مسلمان ہے, کون یہودیوں کا دوست ہے, حنود کا دوست ہے. ویسے پتہ نہیں چلتا تھا. اگر یہ حالات نہ ہوتے تو قطعاً ہمیں پتہ نہ چلتا. زبان سے تو ہر کوئی کہتے ہیں مسلمان ہوں, مذمت تو آسان ہے, یہ جھوٹی موٹی باتیں کرنا. اب جو وقت آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے کہ مومنین کی جماعت الگ ہو جائے تو وہ تو تب ہوگا کہ اس طرح امتحانات آئے ہیں. کورونا آ گیا, ابھی فلسطین کا معاملہ آ گیا, دوسری معاملات آئیں گے, تو یہ معاملات سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. جب یہ ایسا ہو جائے فانتظروا الدجال, پھر دجال کا انتظار کرو کہ آ جائے یا کل آئے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حوصلہ دیا, بتا دیا اور بشارت دی کہ غالب مسلمان آئیں گے بالآخر. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ پاک کو جتنا جہاں تک منظور ہو تو وہاں اس وقت تک چلے گا, وہ طویل ہوگا کہ منافقین اور مومنین دونوں جدا ہو جائیں گے. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں منافقین کی جماعت میں نہ ڈالے, ہمیں وہ بےمانوں کی جماعت میں نہ جاڑے. موت سب کو آنی ہے, ہمیں بھی آنی ہے, ان کو بھی آنی ہے. وہ بھی مرتے ہیں, ہم بھی مرتے ہیں. دنیا سے جانا ہے, آج جائیں کل جائیں, یقین جانے. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم کو کب موت آنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو یہ بڑی آزمائشوں کا دور ہے, اور جب آدمی ایمان پر پکا رہتا ہے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. موت آئے گی, موت سب کو آتی ہے, آنی ہے, موت سب کو آئی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آدمی ایسا اس کو موت مل جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جائے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوش ہو, ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں میں ہو. یہ دوسری موت یہ ہے کہ جو ہی مر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا مصائب میں ہوگا. کون سی موت اچھی ہے؟ پھر اچھی ہے نا, موت تو سب کو آنی ہے. تو اس لیے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ اپنوں کو اپنا سمجھیں, پرایوں کو پرایا سمجھیں. اپنا کا مطلب مسلمان کو مسلمان سمجھیں. اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں نہ لڑیں. دیکھو ہم بڑی بڑی باتوں پر کفار سے لڑائی نہیں لڑتے, وہ بڑی بڑی باتوں پر آپس میں نہیں لڑتے. انہوں نے ہمارے پاکستان کے اندر ریمانڈیس جو تھا کتنی بڑی بات تھی, کیسے ہم نے اس کو دے دیا. ہمارا عافیہ کیا نام وہی ہے, ابھی تک دیکھو وہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں. کیا ہے کہ ہم نے اس ساتھ برداشت نہیں کیا. تو آپ لوگ کیوں برداشت کریں؟ اپنے کو بھی آج کی بات کو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی کو برداشت کریں, اور اپنے جو جتنے آپ کے معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کرتے ہیں.
جب تم دوسروں سے مذاکرات کرتے ہو تو اپنے سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح مسلمان کی جماعتیں جمعیتیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں مسائل کو کسی کی تحقیر اور تذلیل پر سے ختم نہ کریں بلکہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات میں سچے ہوں. یہ نہ ہو کہ میں مذاکرات اس لیے کرتا ہوں کہ ساری مفادات میں سمیٹ لوں، تو اگر ساری مفادات تم سمیٹ لیتے ہو اور ساری مفادات وہ سمیٹ لیتے ہیں تو صلح ہو جائے گا، مذاکرات کامیاب ہوں گے. تو لازماً کچھ آپ آگے ہوں گے، کچھ وہ پیچھے ہوں گے، کچھ تم پیچھے ہوگے، کہاں وہ آگے ہو جائے گا. تب معاملات آپس میں کیا ہو جائیں گے، آپس میں محبتیں بھی قائم ہو جائیں گی، صلح بھی ہو جائے گا. کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں مذاکرات کرتے ہیں. تو اپنی ہماری مسلمانوں کی جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ کوئی جماعتیں، جہادی جماعتیں ہیں، تنظیمی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، ان کو بھی چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ دوسرے ملک کے ساتھ، مسلمان ممالک کے ساتھ ایسا ہر بات مذاکرات پر ختم کریں. ہر بات کا حل یہ آتا رکھیں، مذاکرات ہیں. رائی کرو گے پھر بھی کیا کرو گے، بالآخر چار تو پھر مذاکرات کریں گے. ہم بچے تھے، لطیفہ سناتا ہوں تو برس لطیفہ ہے. اسکول سے آ رہے تھے، ہمارے ایک دوست تھا جو ہمارے شہزاد بھائی ہے، اب راستے میں لڑ پڑے ہم. تو کبھی مجھے وہ گراتا ہے کہ میں گراتا ہوں. لڑتے لڑتے اتنے تک گئے کہ بس اس طرح کسی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. بالآخر وہاں ایک وہ تھا ہماری علاقے کا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان لوگ بیچارے بہت تک گئے، اب اس کو جدا ہو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو صلح ہونا چاہیے. ہمیں کہا وہ آ گیا درمیان میں، ایسا کرو کہ بس آپس میں صلح کرو. ٹھیک دونوں تک گئے تو آپ کو کیوں تکاتے ہو، تو پہلے صلح کرو. اللہ تعالیٰ سب محبت نصیب فرمائے. کوئی غلط، کوئی الٹی پلٹی بات نکلی گئی ہو تو وہ میں بتا دیا کہ میرا سر چکراتا ہے، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر کچھ باتیں کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ جو خیر کی بات ہو وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، جو شر کی بات ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اڑا دے.